اب ایک نیا شوشہ کھڑا ہوا ہے آج کل پاکستان میں، پاکستان کیا ہمارے آسٹریلیا میں بھی آ گیا، حسین کو مظلوم نہ کہیں، حسین کو غریب نہ کہیں، باقاعدہ بڑی شد و مت کے ساتھ روکا جاتا غریب، کوئی حسین غریب تھے؟ غریب عربی کا ہے جو اردو میں غریب الوطن جسے کہتے ہیں کہ اپنے وطن سے دور اگر کوئی جائے اس کو غریب کہا جاتا ہے۔ اچھا میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، دیکھیے ایک آدھ بات میں ذرا سا موضوع سے ہٹ کے کر رہا ہوں لیکن یہ ایشو ہے۔ باقاعدہ کہا کہ غریب کیوں کہہ رہے ہو؟ کہتے ہیں غریب ان کے ذہن میں کیا ہے جو اعتراض کر رہے ہیں؟ اردو والا غریب، اردو والا بھی وہ والا غریب، بھیک مانگنے والا، اگر ان کے ذہن میں، اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ کوئی سوچی سمجھی سازش۔ کیوں؟ اس کی وجہ سنی، غریب کے معنی ہیں جو اپنے وطن سے دور، مسافر، چاہے وہ بلینر ہو چاہے وہ ٹریلین ہو، اس کو غریب کہیں۔ یہ ایک طرف سے ہمارے شیعت میں سے آواز اٹھی کہ حسین کو غریب نہ کہو، دوسری طرف سے دشمنان اہل بیت کے کلپ آ رہے ہیں، جائیے انٹرنیٹ پہ، حسین کربلا میں شہید ہی نہیں ہوئے، وہ تو مدینے میں طبعی موت مرے، یہ دونوں مل رہے ہیں۔ جب کوئی کہہ رہا ہے کہ حسین کو غریب نہ کہو یعنی حسین کو مسافر نہ کہو، یعنی حسین سفر میں نہیں تھے، اب وہ کہہ رہا ہے کہ واقعاً حسین کربلا میں شہید ہی نہیں ہوئے، وہ تو مدینے میں مرے۔ یہ کلپ ہے دشمنان اہل بیت کے باقاعدہ دلیلوں کے ساتھ۔ پہلے تو یہاں تک سنا تھا کربلا کا واقعہ غلط ہے، ایسا کچھ نہیں، حسین گئے تھے تو کوفے والوں نے حملہ کیا تو مسلم ابن عقیل کے رشتہ داروں نے کیا، واقعہ مانا، یہ کہا کہ حسین کو عمر سعد نے شہید نہیں، واقعہ مانا، اب تو ہے کہ شہادت ہی نہیں ہوئی۔ یہ ادھر دشمنوں نے اعتراض کیا، ادھر اپنے دوستوں نے کہا کہ حسین مسافر نہیں، غریب الوطن نہیں۔ غریب الوطن نہیں ہے اس کا مطلب ہے اپنے وطن میں بیٹھے۔ اور کیا ضرورت ہے اس وقت یہ مسئلہ اٹھانے کی غریب مت کہو، غریب روایتوں میں بھی آئے، لیکن نہیں، میں ادھر کیوں گیا، حسین کو مظلوم بھی مت کہو، یہ بہت شدت کے ساتھ کہا جا رہا ہے۔ اور یہ جو 3-4 جملے آج کل چل رہے ہیں نا، سجاد کو بیمار مت کہو، حسین کو مظلوم مت کہو، اہل بیت کو غریب مت کہو، اس کا پہلا نتیجہ جو نکل رہا، پہلا، ابھی تو بہت نکلے کہ جتنی آپ کی عزاداری میں نوحے ہیں، مرثیے ہیں، سوز و سلام ہے، سب کو اٹھا کے پھینک دو، نعوذ باللہ، یہ سب غلط ہے۔ کیونکہ کون سا نوحہ مرثیہ ایسا ہے جس میں حسین کی مظلومیت کا یا اہل بیت کی غربت کا تذکرہ نہ ہو، یا عابد بیمار کا لفظ نہ آیا، تو یہ سب غلط ہے۔ دیکھیے تقریر تو پھر بھی سنبھالی جا سکتی ہے، آپ عابد بیمار نہ کہیں، لیکن نوحہ تو نہیں، اگر اس میں سے آپ نے وہ لفظ نکال دیا، وہ قافیہ وہ ردیف وہ سب ٹوٹ جائے گا۔ یہاں اس وقت ایک سے ایک کونا مشق اساتذہ قسم کے سوزخان بیٹھے ہوئے، تو یہ جتنا ہمارا یہ رسائی ادب ہے، یہ جو پوٹری ہماری ہے نا، پہلا نتیجہ تو سب غلط ہے۔ اب بجائے اس کا کہ ڈائریکٹ کہیں غلط ہے، انڈائریکٹ انہوں نے ایسے جملے کیے، لیکن یہ مظلوم کا لفظ روایتوں میں ہے۔ اب یہ زیارت اربعین جو مومن کی پہچان بنائی گئی، اس کا چوتھا جملہ ہے السلام علی الحسین مظلوم الشہید، سلام اس حسین پہ جو مظلوم ہے۔ تو کیا جس امام معصوم نے زیارت اربعین دی ہے وہ غلط کہہ رہے ہیں؟ خالی یہ بات نہیں ہے، اس کا اگلا مرحلہ سنیے۔ دنیا کو پسند ہو کہ ناپسند ہو، اہل بیت کے دشمنوں، رسول کے دشمنوں، اللہ کے دشمنوں پہ لعنت تو ہے۔ اب کبھی حالات کے تحت بآواز بلند نہ بولو، لیکن لعنت تو ہے نا۔ اگر آپ نے کہا مظلوم کا لفظی استعمال نہ کرو، زیارت وارثہ آپ کی بدل گئی، لعن اللہ امۃ ظلمت کا، لعنت ہو اس کے اوپر جس نے آپ نے ظلم کیا، آپ نے کہا ظلم کا لفظی مت لے کرو، تو وہ لفظ نہیں لاؤ گے تو وہ لعنت کا فکرہ پورے کاٹ دو۔ زیارتیں آپ کاٹ رہے ہیں، دعائیں آپ کاٹ رہے ہیں، ہسٹری آپ کاٹ رہے ہیں، نوحے آپ کاٹ رہے ہیں، مرثیہ آپ کاٹ رہے ہیں۔ چلے کوئی واقعاً غلط چیز کہی جا رہی ہو تو سمجھ میں آتا، لیکن وہ سمجھ میں آتا اگر کسی انسان کا لکھا ہوا کلام، امام معصوم کے کلام میں غلطی کہاں ہو؟ زیارت وارثہ میں بھی لفظ ظلم ہے، زیارت اربعین میں بھی لفظ ظلم ہے، زیارت عاشورہ میں آپ کو نہیں معلوم، آپ بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے، لیکن میں تو گزر کے آ رہا ہوں نا دنیا میں اس 1 مہینے سے 1.25 مہینے سے۔ کیا اس وقت دنیا کے سارے مسئلے اگر اول تو اگر یہ عقیدہ غلط بھی ہوتا غلط کی تو یہ وقت ہے ان مسائل کو اٹھانے کا۔ لیکن بہرحال سجاد کو بیمار کہنا، حسین کو مظلوم کہنا، کیا آپ کو کیا معلوم ہے کہ کتنے ہنگامے ہو رہے ہیں، علماء کو ممبر بجانے سے روکا جا رہا ہے صرف اس وجہ سے، مظلوم کیوں کہتے ہیں؟ خیر یہ بات تو کہاں سے کہاں چلی گئی، زیارت وارثہ۔
زیارت اربعین. اب یہ جو آپ نے حسین کو سلام کیا 6 جملے کا، السلام علی الحسین المظلوم شہید، السلام علیکم یا اسیر الکربات، السلام علیکم یا قتیل الامارات، چھٹا جملہ فوراً آپ نے ایڈریس چینج کیا، تخاطب چینج کیا، اور آپ نے کہا اللہم انی اشہد انہ ولیک وابن ولی وصفیک وابن صفی. اے خدا میں تجھ سے بات کر رہا ہوں، آئی بیئر وٹنس، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا آقا حسین ولی ہے اور ولی کا بیٹا ہے، صفی ہے اور صفی کا بیٹا. اکرمتہ بالسعادہ واجتبیتہ بالسعادہ واجتبیتہ بطیب الولادہ، اکرمتہ بالسعادہ وحبوتہ بالسعادہ واجتبیتہ بطیب الولادہ. تو نے انہیں سعادت بخشی، تو نے انہیں طیب ولادت، پاکیزہ ولادت دی. وجعلتہ قائدا من قادہ وزائدا من الزادہ وسیدا من السادہ. قائدین میں سے سب سے بڑا قائد بنایا، سرداروں میں سب سے بڑا سید بنایا. وجعلتہ مواریث الانبیاء، تمام انبیاء کی میراث ان کو عطا کی. زیارت وارثہ میں تو اولو العزم انبیاء کا تذکرہ ہے نا، حضرت آدم کے علاوہ، آدم سقیم، نوح اور موسیٰ اور عیسیٰ، لیکن یہاں مواریث الانبیاء تمام انبیاء. وجعلتہ حجۃ علی خلقک، انہیں تمام مخلوقات پہ اپنی حجت بنایا. زیارت اربعین کے جملے پڑھ رہا ہوں جو مومن کی پہچان بھی ہے. اور پھر آپ نے کہا کہ اے خدا، یہ کیا کہا؟ اشہد، آئی بیئر وٹنس، آپ گواہی دے رہے ہیں. جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، نعوذ باللہ. گواہی کیا دے رہے ہیں؟ بذل محجتہ، یہ جو جملے میں نے کہے، وجعلتہ حجۃ علی خلقک بذل محجتہ دونک، انہوں نے اپنی جان قربان کی تیرے لیے، تیرے راستے میں. کیوں؟ ریزن، پرپز، مقصد ہوا. لے عربی میں لام آتا ہے کسی چیز کا مقصد بتانے کے. لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَادَ، تاکہ تیرے بندوں کو اگنورنس سے نکالا جائے، جہالت سے نکالا جائے. پورے جہاد کربلا کا خلاصہ اگر آپ اربعین کہیں تو زیارت اربعین میں جہاد کربلا کو سمرائز کیا ایک جملے، بندگان خدا کو جہالت سے نکالا جائے. لیکن پروردگار تو ہمارا خالق ہے نا، اسے پتا ہے کہ ہم اور آپ بعض اوقات کس طرح سے، یا تو جیسا میں نے مثالیں دی کہ حقیقت کو ٹویسٹ کر دیتے، یا یہ کہ کبھی خود اپنی لائبریری میں دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ یہ جو لفظ آ گیا کہ جہالت سے نکالا جا، ہاں لوگ کہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہمیں اپنی قوم سے جہالت دور کرنا ہے. اسکول کھولو، کالج کھولو، یونیورسٹیاں کھولو. یہ آزاداری میں ہر سال 5 ارب یا 5 بلین یا 10 بلین تو کراچی میں خرچ ہوتا. کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے زیارت میں آ گیا، جہالت کو دور کرنا ہے تو جہالت کو دور کرنے کے لیے اسکول، کالج، یونیورسٹیز بنانا ہے نا. ہمارے یہاں فکر بات صحیح ہے، لیکن آزاداری کو روک کر وہ کام کرو. مولا کا جملہ کیوں یاد نہیں کرتے جو حج کے حوالے سے فروع کافی کے اندر ہے؟ فروع کافی کی اس والیوم میں جس کا اردو ترجمہ میرے مرحوم استاد مولانا ظفر حسن صاحب نے کیا ہے، موجود ہے، PDF پہ بھی موجود. کہ راوی سے امام نے پوچھا کہ اس سال تم حج پہ کیوں نہیں گئے؟ کہا فرزند رسول ہر سال جاتا تھا، اس سال میرا کچھ مالی مشکلات تھی، پیسے جمع نہیں ہو رہے تھے، اس لیے نہیں گئے. تو امام نے کہا کہ اگر تمہارے پاس ذرا مشکلات تھی تو حج ہی رہ گیا تھا جسے تم نے کٹ کیا اپنے خرچوں میں سے. یہ جملہ ہے نا کہ نمک اور روٹی کھا لو اور جاؤ، اپنے ذاتی خرچے روکو نا، اس کو نہیں روکو گے. آقا حسین کے نام کا خرچہ روکو گے. ایک ہمارے ایک فکر ہے جس پر میں بات کر نہیں رہا ہوں، ضمن بات ہو گئی تو اب کیا کروں، ایسا لگا پروردگار نے زبردستی مجھے دھکیل دیا. تو خلاصہ یہ کہ اب یہ جو ایک لفظ آ گیا جہالت، ہر آدمی اس کا انٹرپریٹیشن اپنے حساب سے کرے گا، اور واقعاً بات صحیح ہے کہ ہمیں اپنی قوم کو جہالت سے نکالنا ہے. لیکن اس زیارت اربعین کے اندر جہالت سے مطلب اسکول، کالج، یونیورسٹی نہیں ہے، بلکہ اگر میں اصلی جملہ کہہ دوں نا کہ یہ اسکول، کالج، یونیورسٹی تو جہالت کو بڑھانے والے ادارے بن کے رہ گئے. اب بچوں سے، والدین سے پوچھئے جنہوں نے اپنے بچوں کی انتہائی اچھی تربیت کی، ادھر وہ کالج اور اسکول میں گئے، ان کے ہاتھ سے نکل. کتنی حجاب والی بچیاں جن کو والدین نے بچپنے سے حجاب کا پابند بنایا، پہنچی اسکول کالج میں حجاب نکل گیا. یہاں تو الٹا ہو رہا. میں اس کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں، کہیں آپ میرے جملے کو غلط نہ سمجھے، لیکن جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے؟ اب یہاں اللہ نے فوراً وضاحت بھی کر دی. دیکھیے کبھی ایک پیغام دیا، آپ نے دیا، فوراً ذہن میں خیال آیا، پبلک نہیں سمجھی ہوگی، آپ نے واضح کر دیا کہ میری مراد یہ. اس مومن کی طرح نہیں جو مسجد کے اندر شب قدر بڑی لمبی لمبی دعائیں کر رہا تھا، شب قدر دعاؤں کی رات، یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، اور آواز اس کی بڑی کڑکدار تھی، پوری مسجد ہل رہی تھی، چھتیں ہل رہی تھی. عربی میں دعا کر رہا ہے، پھر ہر دعا عربی میں کر کے اس کو اردو ترجمہ بھی کرتا ہے.
لوگوں نے کہا یا اللہ کیا مصیبت آ گئی. ایک تو اس کی عربی دعائیں نہیں سنی جا رہی ہے, ڈبل اردو بھی. کندھا ہلا کے کہا بھائی یہ کیوں؟ کہا کہ میں نے دعا تو مانگی, پھر خیال ہے پتہ نہیں اللہ نہ سمجھاؤ تو ٹرانسلیشن کر کے اللہ کو سمجھا بھی دو. تو اب یہ مقصد نہیں ہے, لیکن کبھی ایسا ہونا کہ غلط فہمی ہو سکتی ہے تو سمجھا دیا. کیا اب دیکھیے کیا ابھی آپ پڑھیں گے 3 دن بعد زیارت اربعین, اگر میرے جملے یاد رہے تو فوراً آپ کے دماغ میں گونجیں گے. اے خدا میں گواہی دیتا ہوں کہ انہ ولی کا من ولی ہے وابن ولی ہے تیرا ایک یہ ولی خدا ہے. بدلا محجت دونک تیرے راستے میں اپنی جان قربان کی. لیستنقذ عبادک من الجہالہ والحیرۃ الضلالہ. بالکل صاحب, تاکہ بندوں کو جہالت سے نکالا جائے. لیکن کون سی جہالت؟ جو گمراہی کے راستے پہ لے جانے والی جہالت ہے اسے نکالا جائے. اسکول اور کالج کا تذکرہ اس میں نہیں ہے, منع بھی نہیں کیا گیا, لیکن زیارت اربعین کا رخ بدل کے ساتھ آدمی پورا ادھر نہ لے جاتے. گمراہی, ضلالت, جو دعا آپ روزانہ کتنی بار مانگتے ہوں, 15 20 25 دفعہ تو کہتے ہوں گے نا, جب آپ کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ والی ضلالت سے بچانا ہے حسین کو, یہ کربلا کا جہاد ہے. تو اب خلاصہ کیا نکلا جو میرا اصل موضوع تھا, یہ زیارت اربعین. ٹائم سے پہلے میں نے بات چھیڑ دی ہے. یہ شب اربعین یا روز اربعین زیادہ اچھا لگتا, لیکن موضوع تھا کہ امام نے فرمایا کہ یہ جہالت, یہ لا علمی, یہ دین سے بے خبری, یہ سبب بنتی ہے کہ انسان نہیں چاہتا ایک گناہ ہو جاتا. میں اس کیٹیگری سے تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں جو جان بوجھ کے گناہ کرتے ہیں, سینہ ٹھوک کے گناہ کرتے ہیں, یہ لاپرواہی میں گناہ کرتے ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کو نہیں کرنا گناہ لیکن لا علمی میں گناہ ہو رہا. بھئی ہمارے ہاں کتنے ہی ایسے شریف گھرانے تھے جہاں حجاب ہوتا تھا, لیکن دیور و بھاوج کا حجاب نہیں ہوتا تھا. وہ کوئی بری نیت کو تھوڑی, معلوم ہی نہیں. سالی اور بہنوئی کا حجاب تو چھوڑے, باقاعدہ مذاق ہوتے تھے. پوری کتابیں ہیں اردو کے اندر مذاقیہ کھانے جو سالیاں بہنوئی کو بنا بنا کے کھلائیں گی اور ہنسی مذاق بھی ہوگا. تو اب یہ کیا گناہ کی نیت سے کوئی اور ہے نہیں, لائی پتہ ہی نہیں کہ یہ رشتے بھی اسلام کے اندر نامحرم میں آتے ہیں. میں بہت جلدی بات کر رہا ہوں, اس لیے بہت چھوٹی سی مثالیں دے رہا ہوں, بڑی مثالیں آئیں. بھائی ہمارے بزرگ گمراہ نہیں تھے, بہت ہی دیندار تھے, نماز شب کے پابند تھے, تقلید نہیں کرتے. کیوں؟ معلوم ہی نہیں تھا. کتنے ہی آپ کو ایسے شریف اور متقی گھرانے ملیں گے کہ ہم جیسے لوگوں کی ساری عبادتیں ان کی ایک رات کی عبادت پہ قربان خمس نہیں دیتے تھے, پتہ ہی نہیں. آج بھی آپ دیکھیں گے کہ خمس دے رہے ہیں, کفن کا خمس مسئلہ نہیں معلوم. جو اپنے مکان کا خمس دے رہا ہے, 1 ملین کے مکان کا 2 لاکھ, کیا وہ $10 کے کفن کا $2 خمس نہیں دے گا, پتہ ہی نہیں اس کو. تو یہاں میری گفتگو جن لوگوں سے ہو رہی ہے نا, میں مجمع کو ذہن میں رکھ کے بات کر رہا ہوں کہ ان لوگوں سے بات نہیں کر رہا ہوں, ان سے بات کر رہا ہوں جو دین کو جانتے ہیں, اہمیت سمجھتے ہیں, شریعت کے قوانین کا احترام کرتے ہیں. لا علمی, یہی امام نے کہا کہ تم نہیں چاہو گے, لیکن اگر لا علمی ہے نا, گناہ تمہارے گھر آ کے رہے, تو ساتھ ہے.